عام طور پر زیارات کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے فضائل بہت زیادہ بیان ہوئے روایات کے اندر، امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے ثواب بہت زیادہ بیان ہوا ہے روایات کے اندر. لیکن جیسے جیسے ہم آگے کے ائمہ کی بات کرتے ہیں تو چونکہ ان کے بعد کوئی امام ہی نہیں باقی رہا کہ جو ان سے پہلے کے ائمہ کے فضائل کو بیان کرتا، اس لیے جو آخر کے ائمہ ہیں ان کا بطور خاص نام لے کر زیارت کا ثواب ہمیں روایات کے اندر نہیں ملتا. کہ جیسے امام زمان علیہ السلام بیان فرمائیں، کیونکہ ان کی تو غیبت کا آغاز ہو گیا کہ جو میرے والد کی زیارت پر جائے گا اس کا اس قدر اجر و ثواب ہے، یا جو میرے دادا کی زیارت پر جائے گا اس کا اس قدر اجر و ثواب ہے. لیکن مجموعی طور پر ہمیں تمام روایات سے اندازہ لگتا ہے کہ یہاں کی زیارت کا ثواب ممکن ہے کہ تمام زیارتوں سے بڑھ کر ہو. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ وہی ہے کہ جو ہم کاظمین کے اندر آپ کی خبر بیان کر چکے کہ یہاں پر ہم ایک وقت کے اندر 2 اماموں کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بھی ایک وجہ ہے، دوسری وجہ بھی علماء نے بیان کی ہے کہ کاظمین کی زیارت کے اندر کیوں امام نے فرمایا کہ یہ زیادہ ثواب رکھتی ہے. فرمایا اس وجہ سے کیونکہ جو امام کاظمین تک آ گیا ہے وہ یقیناً دل میں مولا علی کی محبت بھی رکھتا ہے. بے شک بے شک، وہ دل میں یقیناً امام حسن کی، امام حسین کی محبت رکھتا ہے. ان سے جتنے بھی پہلے کے ائمہ ہیں سبھی کی محبت رکھتا ہے، اس لیے تو امام کاظمین کے روزے پر آیا ہے. لیکن اگر کوئی مولا علی کے روزے پر جا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بعد میں امام صادق کو بھی ماننے والا ہوگا یا نہیں ہوگا. بات پہنچ رہی ہے؟ صحیح. امام حسین کے اگر کوئی روزے پر آ رہا ہے تو کتنے ہی اب تو زائرین ایسے ہیں، اور انشاءاللہ پروردگار اس تعداد کے طور پر اضافہ فرمائیں کہ جو غیر شیعہ ہیں لیکن آتے ہیں روزے امام حسین علیہ السلام پر. بے شک بے شک. تو امام حسین کے روزے پر آنے والے کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ پہلے کے اماموں کو مانتا ہے، بعد کے اماموں کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. لیکن جو ان کے روزوں پر آ رہا ہے وہ شیعہ اثنا عشری ہے کہ جو پہلے سے لے کر 12ویں تک کا ماننے والا ہے. بے شک. اللہ محمد